دیں گے. مجھے تو ایسے لگتا ہے اگر ان لوگوں کو جن کو دی ہے وہ تو بیچارے بہت کسی چیز میں ایکٹیولی انوالوڈ نہیں تھے. وہ تو شاید وہ ان کا شاید پہلا دن ہوگا کسی پروٹیسٹ پہ اور انہوں نے کوئی چیز ایسا کام بھی نہیں کیا. کیونکہ اگر حسان تو پھر بہت ایکٹیو تھا تو حسان کو تو میں نے جیسے کسی کو کہا میں نے کہا اگر ان کو 10 سال دیا تو اس کو پتہ نہیں 20-30 سال دے دیں گے کیونکہ ان کے پاس تو اور کچھ نہیں ہے. یہ جتنی مرضی سزا دے دیں ان کو کون روک سکتا ہے. اب ان کا دل کر رہا ہے ظاہر ہے 1.5 سال ہو گیا ان کو رکھے ہوئے اور کوئی فیصلہ نہ آگے نہ پیچھے پتہ ہی چل رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ شاید یہ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کتنے کامیاب ہوں گے. یہ اس فیصلے میں میرا خیال ہے کہ فیصلہ ان کے گلے پڑے گا. ان کو اس فیصلے کو خود یہ ان کے لیے مصیبت بنیں گے فیصلے. یہ عمران محبوب صاحب ان کا نام ہے. یہ ایک میجر جنرل ریٹائرڈ ہے, ان کا ایک داماد ہے. تو یہ اپنے آفس میں بیٹھے تھے اور وہاں سے یہ اٹھ کے چلے گئے پروٹیسٹ پہ. جب پتا چلا کہ پروٹیسٹ ہو رہی, جیل کاٹی اور 10 سال کی سزا ہوگی. تو یہ کون سی ایجنسی کے تھے؟ تو بڑا غلط ہوا ان کے اوپر. ان کو تحقیق کر کے کرنا چاہیے تھا, ایسے کسی کو ڈالنا نہیں چاہیے ان کے بارے میں. نہیں آتا ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے انسانوں کو دیکھ رہی ہے. انہوں نے اتنے مار کے اب یہ کہتے ہیں بتائیں کدھر ہے, بتائیں. ہسپتالوں کو انہوں نے پکڑ جا کے وہاں کھڑے ہو گئے بندے, ڈاکٹروں کو باہر نکالا, عملے کو باہر نکالا, سب کچھ ٹیک اوور کیا. مطلب ان کا خیال ہے اللہ ہے ہی نہیں. میرا نہیں خیال یہ سمجھتے کہ اللہ کی ذات ہے. یہ تو میڈم عمران خان نکلے گا اور وہ ان چیزوں کا حساب دے گا کیونکہ وہ یہ نہیں کریں گے کہ ان کے پی ٹی آئی کی اتنے بچے مار دیے اور اس کا کوئی حساب نہ ہو. آپ سوچیں انہوں نے جو کیا ہے نا, پتہ نہیں ہم بھی دیکھیں اور آپ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس کا حساب دے. کس چیز نے عمران خان کو زیادہ دکھی کر رکھا ہے؟ جو یہ تشدد اور ظلم ہوا ہے, جو یہ مارا زخمی کیا, اس چیز کا ان کو بہت تکلیف ہے. اور جو جیلوں میں بند کیے ہوئے بچے, چھوٹی عمروں کے 15 سال کا بھی, لوگوں کے سروں میں بچوں کے گولیاں ماری صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کی تصویر لے کے کھڑے تھے. نہ امریکہ سے مدد چاہتے ہیں, نہ عمران خان نے کہا کہ کسی حکومت امریکہ کی ہمیں بچائے. دیکھیں انہوں نے عمران خان کی حکومت امریکہ کے ساتھ مل کے ہٹائی تھی. عمران خان امریکہ کو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں مجھے آ کے جیل سے نکالو. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے. اس وقت نورین نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی شکر اللہ کا. نورین صاحبہ, آپ کے ظاہرہ بھائی بھی اس وقت جیل کے اندر موجود ہیں, لیکن آپ کے بیٹے بیرسٹر حسان نیازی صاحب وہ اس وقت ملٹری کسٹڈی میں ہیں. اور جس طریقے سے ملٹری کسٹڈی سے جو سزائیں سنائی گئی ہیں 10-10 سال, 5-5, 7-7 سال, اور انٹرنیشنلی بھی رد عمل آیا ہے, آپ حسان کے بارے میں کیا محسوس کر رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس کے بارے میں بھی کوئی سخت ترین سزا آئے گی یا ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سخت سزا دیں گے. مجھے تو ایسے لگتا ہے اگر ان لوگوں کو جن کو دی ہے وہ تو بیچارے بہت کسی چیز میں ایکٹیولی انوالوڈ نہیں تھے. وہ تو شاید وہ ان کا شاید پہلا دن ہوگا کسی پروٹیسٹ پہ اور انہوں نے کوئی چیز ایسا کام بھی نہیں کیا. کیونکہ اگر کوئی, مجھے افسوس ہے کہ ان کو چاہیے تھا ان کی ویڈیوز ریلیز کرتے کہ ان کا کیا قصور تھا, سی سی ٹی وی فوٹیج دکھاتے. تو اگر حسان تو پھر بہت ایکٹیو تھا, تو حسان کو تو میں نے جیسے کسی کو کہا میں نے کہا اگر ان کو 10 سال دیا تو اس کو پتہ نہیں 20-30 سال دے دیں گے کیونکہ ان کے پاس تو اور کچھ نہیں ہے. یہ جتنی مرضی سزا دے دیں ان کو کون روک سکتا ہے کیونکہ عدالت تو لگی نہیں نا. یا تو ہمیں پتا ہوتا کیس چلا کیسے. کیس تو انہوں نے خود چلایا اور خود اس کے فیصلہ کیا. کون تھے کرنے والے کسی کو نہیں پتا. تو سزا کیا دیں گے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. نورین صاحب, ہم نے دیکھا کہ ایک تو سزائیں ہوئی ہیں, اس کے بعد ٹیلی ویژن کے اوپر ویڈیوز چلی ہیں اور ان کے اقبالی بیان, اور جس میں وہ بتا رہے ہیں ہم ادھر گئے ہم ادھر گئے. کیا ایسی کوئی خبریں یا معلومات ہے کہ شاید حسان نیازی صاحب کو بھی فلمایا گیا ہے یا ان کی بھی کوئی ویڈیو بنائی گئی ہے؟ پتہ نہیں, مجھے تو میرے سے بات نہیں کی. لیکن جن کو اگر انہوں نے بیان دے دیے تھے تو پھر ان کو چھوڑا کیوں نہیں انہوں نے؟ یہ تو بیچارے بیان دے چکے تھے, ان کو چھوڑ دیتے. اس میں آپ خود سوچیں کہ ان کو جیل میں 10 سال کی سزا کیوں دے دی, وہ تو بیان دے چکے تھے. جی تو بس یہ سمجھ آ رہی. اور میرا خیال ہے جنہوں نے سزا دی ان کو خود بھی نہیں پتا انہوں نے کس وجہ سے دی اور کیوں دیا. نورین نیازی صاحب, اس کے اوپر جو بین الاقوامی رد عمل آیا ہے انٹرنیشنلی,
جو رد عمل آیا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ مزید بڑھتا جائے گا؟ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا باقی جو ملٹری کسٹڈی میں لوگ موجود ہیں، یا ابھی بھی سزائیں آئیں گی بس ٹھیک ہے جو جو آ رہا ہے دے دو سزا اور گزرتے جاؤ؟ مجھے میں ایسے سوچتی ہوں اپنے طور پہ کہ شاید یہ انہوں نے ڈرانے کے لیے سزائیں دی ہیں، اور اب یہ ان کو دیکھیں جو بھی یہ کر رہے ہیں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ انہوں نے کوئی جائز طریقے سے نہیں کی، نہ یہ کوئی انہوں نے ان کا کوئی عدالت صحیح لگائی ہے اور نہ انہوں نے فیصلہ صحیح کیا، انہوں نے ٹرائل کے طور پہ کیا کہ ریاکشن کیا آتا ہے۔ اب یہ دینا تو چاہتے ہوں گے، دیکھیں ان کو تو انہوں نے ان کو ملٹری کسٹڈی میں رکھا ہوا کیوں تھا؟ پہلے تو یہی آپ سوچیں کہ اس کی کوئی وجہ نہیں تھی، اور وہ کوئی ایسے مجرم نہیں تھے، یا وہ آتے کوئی دہشت گرد ہوتے، وہ دہشت گرد کوئی بھی نہیں تھا ان میں سے۔ اور اس کے بعد اب ان کا دل کر رہا ہے، ظاہر ہے 1.5 سال ہو گیا ان کو رکھے ہوئے اور کوئی فیصلہ نہ آگے نہ پیچھے، پتہ ہی چل رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ شاید یہ مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کتنے کامیاب ہوں گے یہ اس فیصلے میں۔ میرا خیال ہے کہ فیصلہ ان کے گلے پڑے گا، ان کو اس فیصلے کو خود یہ ان کے لیے مصیبت بنیں گے فیصلے۔ اچھا نورین صاحب، ابراہیم مہربانی یہ بتائیں کہ یہ تحریک انصاف کے پیج سے بھی ایک تصویر شیئر ہوئی ہے، یہ تصویر خاصی وائرل ہے، یہ ایک شخص کی پینٹ کوٹ میں موجود ہے 9 مئی والے دن۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب شاید کوئی انٹیلیجنس کا آفیسر تھا، اور اس نے، ہم نے دیکھا ویڈیو میں یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اندر جائیں، تو یہ کیا درست ہے کہ یہ کوئی کون تھے یہ عمران محبوب صاحب ان کا نام ہے، یہ ایک میجر جنرل ریٹائرڈ ہے، ان کا داماد ہے، اور یہ بڑے ڈائی ہارٹ پی ٹی آئی سپورٹر ہیں، ان کی پوری فیملی۔ تو یہ اپنے آفس میں بیٹھے تھے اور وہاں سے یہ اٹھ کے چلے گئے پروٹیسٹ پہ، جب پتا چلا کہ پروٹیسٹ ہو رہی، اور وہاں بھی گیٹ پہ کھڑے ہیں تو گیٹ تو کھلا تھا، تو ان کی جس پہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ اندر جائیں، تو لوگ تو سارے جا ہی رہے تھے اندر۔ ان کا خیال تھا کہ کیونکہ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی روک نہیں رہا تھا، تو اس میں ان کو انہوں نے سرکل کر کے ٹارگٹ شروع کر دیا، کہنا کہ یہ کسی ایجنسی کے ہیں۔ وہ اب جیل میں رہے، 13 مئی سے وہ جیل میں ہیں، اور وہ بڑے بچارے مہذب ڈیسنٹ انسان، تو حسان بھی ان کی بڑی تعریف کرتا تھا کہ بڑا اچھا جیل میں ان کا مطلب بیہیویئر بہت ڈیسنٹ مہذب۔ تو ان کو انہوں نے، وہ بچارے اب اگر وہ ایجنسی کے تھے تو پھر ان کو انہوں نے سزا کیوں دی؟ اگر وہ ایجنسی کے تھے تو پھر انہوں نے ان کو 10 سال کی قید میں کیوں ڈال دیا؟ تو اب جب انہوں نے ان کو جیل میں شفٹ کیا، مجھے نہیں پتا چلتا کہ کیوں انہوں نے اس کی یہ پی ٹی آئی پیجز نے بھی لگا دیا ان کے اوپر، جبکہ ان کو یہ نہیں سمجھ آئے کہ 1.5 سال کی جیل کاٹی اور 10 سال کی سزا ہوگی، تو یہ کون سی ایجنسی کے تھے؟ تو بڑا غلط ہوا ان کے اوپر، ان کو تحقیق کر کے کرنا چاہیے تھا، ایسے کسی کو ڈالنا نہیں چاہیے ان کے بارے میں۔ تو یہ بالکل آپ اس کو اپنے میڈیا میں بھی اس کو کریں کہ یہ بہت ہی شریف ایک ڈیسنٹ انسان، انہوں نے کوئی کبھی کسی غلط کام میں حصہ بھی نہیں لیا ہوگا، وہ وہاں کھڑے تھے اور لوگ جا رہے تھے، انہوں نے کہا جی آپ اندر جائیں، تو اس میں تو اندر تو جا ہی رہے تھے، وہ تو پروٹیسٹ ہو رہی تھی، تو اس پہ انہوں نے ان کو کیا۔ اور اگر یہ ان کے تھے تو 10 سال کی قید اور 1.5 سال کاٹ چکے، 10 سال کی قید کیوں ملی؟ تو ان کے آپ کو بھی اس کو ڈیفینیٹلی اپنے میڈیا پہ اس کو ضرور ڈالیے ہاں گا۔ جی بالکل، میں ان کی مطلب جی ایک ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی گواہی دے سکتے ہیں، یہ وہ ہے جن کے بارے میں گواہی دے رہی ہوں کہ میں ان کو بالکل ان کی پوری فیملی کو جانتی ہوں، میں ان کو بہت اچھی طرح، اور حسان نے ان کی بہت گواہی دیتا تھا اندر کہ وہ بہت ہی شریف النفس انسان تھے۔ ان کی نوکری بھی گئی، دیکھیں 1.5 سال، یہ نہیں سوچتے ان کی نوکری، وہ کہیں نوکری کرتے تھے، وہ بھی ان کی گئی، کوئی ایک نقصان تو ان کو نے نہیں کیا۔ تو بالکل آپ اس کو شیئر کریں کہ یہ بیچارے بہت ان کے بارے میں غلط یہ چیز پھیلائی گئی، اور بڑی اس پہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو، انہوں نے بلکہ میرا تو دل ہے کہ ان سے معذرت کرنی چاہیے کہ بھی ہم نے بغیر تحقیق کے یہ کر دیا۔ نورین صاحب، ظاہر ہے اڈیالہ جیل میں آپ جاتی ہیں، عمران خان صاحب وہ اس وقت کس فریم آف مائنڈ میں ہیں؟ عمران خان صاحب دکھنے میں، ان کے بات چیت کرنے میں، گفتگو میں، یعنی وہ کس فریم آف مائنڈ میں؟ وہ الحمدللہ، کیونکہ اللہ کا بڑا فضل ہے ان کے اوپر اور بڑی دعائیں ان کے ساتھ، پوری دنیا سے لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں جیسا آپ نے پہلے دیکھا ہوگا، اسی فریم آف مائنڈ میں۔ اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرے اوپر ناجائز کیسز اور ناجائز سزائیں میرے اوپر رکھیں گے، وہ ان کو نکلنے باہر نہیں دیں گے۔ پھر بہت ساری ان کے سوشل، اللہ ہے نکالنے والا، تو اللہ
जी जी, बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया से भी आई, फिर बहुत सारे साथियों ने भी रिपोर्ट की कि इमरान खान साहब ने कई दफा ये कहा कि जिन लोगों ने डी चौक में कत्लेआम किया था, ना ये मैं भूलूंगा ना भूलने दूंगा, बल्कि मैं उन शहीदों का खून किसी भी तौर पर माफ नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, डी चौक एक बहुत बड़ा सानिहा है इस मुल्क के अंदर। मतलब इतना बड़ा मैसेकर मुझे नहीं पता कभी पाकिस्तान में हुआ है। और बिल्कुल शहर के अंदर आप देखें, इस्लामाबाद का सेंटर है जहाँ पे हुआ है। और अंधी गोलियां चली हैं, हर तरफ से गोलियां चली हैं, मशीन गन। आप आवाजें देखें, आप वीडियोस देखें, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं। और उनमें पता चल रहा है कि ये इन्होंने कैसे वो सारा वहां पे किया। और उसके बाद जो सबसे तकलीफ दह चीज है कि इतना कुछ करने के बाद ये कहते हैं कोई गोली नहीं चली और कोई मरा नहीं है। और आपने कल एक अटक वाले शहीद की वीडियो देखी होगी। जी जी, आपने देखी जो भी शहीद हुआ है, अटक का एक मोहम्मद इदरीस की बात कर रही हैं आप? लड़का। मलिक इदरीस। हाँ हाँ, आप कितनी तकलीफ हुई, आपने उसकी सुनी वीडियोस। वो जी जख्मी था, वो अस्पताल में रहा इतने दिन। उसका पेट में जब गोलियां लगी हैं, तो वहां पे लोग उसकी वीडियोस दिखा रहे हैं कि उसके पेट में कितनी गोलियां लगी। वो छोटे बच्चों का बाप था, उसका क्या कसूर था? वो एक मोहब्बत में आया था। उसने कहा मैंने खान साहब के लिए तब से रोजे रख रहा हूँ जब से वो जेल में गए। उसकी ये सजा थी। और उसके बाद ये इतने फख्र से आते हैं हुकूमत के लोग और कहते हैं गोली तो हमें नहीं पता कोई जख्मी हुआ, हमें नहीं पता कोई मरा है। इनको तो अल्लाह नजर ही नहीं आता। इनको ये भी नहीं पता कि अल्लाह की जात है जो अपने इंसानों को देख रही है। इन्होंने इतने मार के अब ये कहते हैं बताएं किधर है, बताएं। अस्पतालों को इन्होंने पकड़ जाके वहां खड़े हो गए बंदे, डॉक्टरों को बाहर निकाला, अमले को बाहर निकाला, सब कुछ टेक ओवर किया। मतलब इनका ख्याल है अल्लाह है ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल ये समझते कि अल्लाह की जात है। चलें, ये तो मैडम जालिम है। और एक दफा मोर लग जाए जालिम के और जिस पर उसे नजर नहीं आता। लेकिन खान का रद्द अमल मैटर अब करता। आप खान को, आपने ये सारी डिटेल जाकर जी। हाँ, वो उनको इतनी तकलीफ है इस चीज की कि आपकी सोच है। वो तो एक इंसान को डंडे और जख्मी भी नहीं देख सकते, यहाँ तो कत्ले आम हो गया। और उन लोगों का हुआ है जो बेचारे बड़े मासूम लोग थे। देखिए, असूली तौर पे एक वो मैं सुन रही थी वीडियो, उन्होंने कहा कि खान साहब ने कहा था खाली हाथ आए पुरअमन रहें। वो लोग बंदूकें लेके आ सकते थे। आपको पता है पठानों के पास भी बंदूकें हैं। और इन्होंने उनको ऐसे किया, एक इंसान, वो गुलेले चला रहे थे, ये गुलेलों का बदला इन्होंने ये दिया, जिसमें ये दिखा रहे थे हुकूमती लोग खड़े होके। और मुझे तकलीफ और ज्यादा हुई कि इनके मुंह पे एक मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट बड़ी खराब थी। इनको इन मैं यकीन करें, मैंने तो कभी सोचा नहीं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि एक अल्लाह की जात है जो अपने लोगों पे जुल्म देख रही है। उस इनके साथ इसका क्या होगा नतीजा, वो मैं सोच भी नहीं सकती। नूरीन साहब, उससे ज्यादा तकलीफ है शायद ये भी था कि जिस तरह से गंडापुर साहब ने मोहसिन नकवी साहब का इस्तकबाल किया, जिस तरीके से वो उनसे मिले, हाँ, वो तस्वीरें अगले दिन डॉन अखबार में भी छपी हैं। क्या अब ये वो बात आपको भी खान साहब ने बताई कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, गंडापुर साहब जिस तरीके से मुस्कुरा रहे उनको थे? भी बिल्कुल उन्होंने, मेरा ख्याल है, बोला भी है उन्होंने। हमें भी कहा, लोगों को भी कहा, मीडिया को भी कहा, जो अंदर मीडिया था उसको भी कहा कि बिल्कुल। अब मुझे नहीं समझ आती क्या करें। खान साहब को इन्होंने बंद कर दिया है, इन सबको कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे भी करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं उनके साथ क्या। और उनको वो जानबूझ के ये विजुअल्स बनवाते हैं ताकि लोगों को देखें। लेकिन देखें, पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई अवाम है और अवाम इमरान खान के पीछे है। जो ताकत है ना, ये सियासतदानों की अपनी जगह होती है, लेकिन अवाम की बहुत बड़ी ताकत है। इमरान खान की अगर ताकत है वो अवाम है। और ये इनके पास अवाम नहीं है। इनके पास कोई, इनको पता है कि इनके पास अवाम नहीं। तो इंशाल्लाह इमरान खान निकलेगा और वो इन चीजों का हिसाब लेगा, क्योंकि वो ये नहीं करेंगे कि उनके पीटीआई की इतने बच्चे मार दिए और उसका कोई हिसाब ना हो। मेरा ख्याल है इसका हिसाब होगा, अल्लाह भी लेगा। और इमरान खान तो एक एक इंसान का हिसाब लेंगे। हिसाब लेंगे। अच्छा नूरीन साहब, आप ये बताएं कि ज़ाहिर है बाहर तो मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। मुज़ाकरात क्या है? सच बताऊं तो एक ढोंग है जो कि पाकिस्तान के अंदर रचाया जा रहा है। लेकिन क्या इमरान खान साहब को अडयाला जेल में कोई अप्रोच किया गया, या खान साहब ने खुद बताया कि कोई मुज़ाकरात इमरान खान साहब के साथ डायरेक्टली भी निजाम के, सिस्टम के, एस्टेब्लिशमेंट के कोई इस तरफ राह हमवार हुई है? नहीं, उन्होंने कभी इस पे बात की नहीं। और मेरा ख्याल है कोई वहां पे कर भी, मतलब कभी नहीं की उन्होंने। कि उनके पास पैगाम तो आते हैं, हमें भी बताते हैं, लोग बताते हैं, लेकिन
मतलब उन्होंने तो 2 कंडीशंस रखी हुई है. उन्होंने कहा सारे कैदी पहले छोड़े, जो कैदी हैं उनको छोड़े, और ये जो 9 मई का हुआ था, वो भी एक किस्म का काफी कत्लो गारत उसमें भी इन्होंने किया, और अब ये इसका भी जुडिशल कमीशन बनाए, वो तो कह चुके हैं. जी. और इमरान खान साहब सेटिस्फाइड है जिस तरीके से ये बाहर की आदत मुज़ाकरात करेगी, बैरिस्टर गोहर साहब या फिर ये सारे मुज़ाकरात करें, इमरान खान कन्विंस है कि ये ठीक कर सकते हैं? पता नहीं, उन्होंने बनाई है कमेटी, शायद वो सोचते होंगे उसमें वो अलामा नासिर और काफी सारे लोग हैं. अच्छा. अलामा नासिर जी जी जी. एक साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं, बाबा की. अच्छा नूरीन साहब, ये बताएं कि जाहिर है आप बहनें भी हैं, आप लोगों की लिबर्टी थोड़ी सी ज्यादा है, तो आप लोग वैसे डिस्कस करती हैं खान साहब ये किस तरीके से आप बाहर आएंगे? जाहिर है अदालतें तो इंसाफ देंगी नहीं, ये तो अदालती मामले में और जाना है, तो वे आउट क्या है? वो तो कहते हैं, वो देखें, ये चाहते हैं कि वो जो इनका हम सुनते हैं, इनके नुमाइंदे भी बोलते हैं कि ये चाहते हैं कि पहले इमरान खान के मुझे माफ करें, मैंने 9 में करवाया था. और जाहिर है इमरान खान ने 9 में नहीं करवाया. अगर इमरान खान ने करवाया होता तो इनके पास सीसीटीवी फुटेजेस होती. हम खुद 9 में पे वहां मौजूद थे. ना वहां किसी ने आग लगाई, ना इन्होंने अपने लोगों से, आपने वो ट्रक, फौजी ट्रक देखे जिसमें से लोग सफेद कपड़ों में उतर रहे हैं, जी जी जी. सब वीडियो. किसने आग लगाई, किसने? कोई वहां पे इमरान खान ना ये काम करवाते हैं, ये इनके अपने दिमाग है, क्योंकि ये ऐसे काम करते हैं. इमरान खान ने तोड़ फोड़ मार धाड़ कभी करवाई नहीं. उन्होंने तो हमेशा पुरम, उनके जलसे हुए सब पुरम. इनको, इनके पास तो ये एक अपना बर्थडे मनाते हैं तो उसमें भी ये लड़ते हैं एक दूसरे से केक के ऊपर. इनको नहीं पता ये कैसे होता है, क्योंकि इनके पास अवाम नहीं है. ये लोगों को लाते थे 5-5 हज़ार रुपया दे के, 5-5 100 रुपया दे के बिरयानी की प्लेटों पे. इमरान खान के पास लोग जो आते हैं, आपने देखा होगा, वो अपनी मोहब्बत में आते हैं. जी नूरीन साहब, अब चले पॉलिटिक्स पर तो बातचीत होती है, रिपोर्ट भी होती है, वैसे पॉलिटिक्स से हटकर भी आपकी खान साहब से कोई सोशल लाइफ के बारे में बातचीत होती है? खान साहब बाहर माहौल के बारे में, मौसम के बारे में, कोई किसी किसी और चीज के बारे में भी डिस्कस करते हैं? ऐसे कोई जनरल बात, मतलब वहां पे देखिए सब लोग आए हुए होते हैं, वकील भी होते हैं सब. और जो हमारी फैमिली की मुलाकात होती है ना, उसमें इजाजत नहीं है कोई सियासी बात करने की. तो जब आप कोई बात शुरू करते हैं और सियासत तो आई जाती है, फिर वो बोलते हैं, वहां जो खड़े होते हैं उनके, वो कहते हैं जी सियासत में इजाजत नहीं है बात करने की. कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस वालों को भी डरते हैं, उनके ऊपर भी नजर होती है. तो बात करते हैं, कभी ऐसे फैमिली की बात कर ली, कोई इधर उधर की बात. और वैसे तो आप सोचें कि इन हालात में आपका क्या दिल करता है बात करने को? हर एक के पास ये इतना कुछ हो रहा है बाहर, और इतना जुल्म हो रहा है. जब भी कुछ होता है इतना जुल्म होता है. अभी भी इतने कैदी पकड़े हुए हैं, इतने लोगों को जेलों में डाला हुआ है. मतलब ये बड़े बेरहम लोग हैं. आप सोचें इन्होंने जो किया है ना, हम पता नहीं, हम भी देखें और आप भी देखें कि अल्लाह ताला इनसे उसका हिसाब ले. किस चीज ने इमरान खान को ज्यादा दुखी कर रखा है? जो ये तशद्दुद और जुल्म हुआ है, जो ये मारा जख्मी किया, इस चीज का उनको बहुत तकलीफ है. और जो जेलों में बंद किए हुए हैं बच्चे, छोटी उम्रों के, 15 साल का भी, 18 साल का भी, कोई बच्चों की उम्रें देखें आप. वो जो बच्चा एक अपने भाई की मैयत लेकर जा रहा था, उसको इन्होंने पकड़ के बंद किया. अभी वो रिलीज हुआ कल परसों, आप देखें वो बेचारा 15 साल का बच्चा लगता है. मतलब इन पे तो रहम ही नहीं है. वो अपना भाई की, उस पे क्या गुजरी होगी कि अपने भाई को देखा उसने शहीद होते हुए, और उसकी मैयत लेके जा रहा था. नूरीन साहब, जो सिविल डिसोबीडियंस या ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर जिस तरह इमरान खान साहब का यकीन है, किस हद तक इमरान खान साहब इस चीज के ऊपर, यानी उनका बिलीफ है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी मायूस नहीं करेंगे? उन्होंने कभी नहीं किया. आप सोचिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कभी मायूस नहीं किया उनको. जी. और उन्होंने कोई बात नहीं की. उन्होंने हमेशा ऐसी बात की है जो बड़े अमन से और आराम से हुए. अब देखिए, सिविल डिसोबीडियंस आप किस चीज के लिए? पाकिस्तान में आपको पता है कि ये इलेक्शन चोरी हुआ, नून लीग वाले खुद कहते हैं. आप सोचे, तजियाकार कहते हैं, सबको पता है. वो जो कमिश्नर जो गायब है, उसने कहा मैंने 70,000 की लीड को बदला है हमने. तो और उसकी वीडियो देखे, वो कहता है कि जब हम उसको बदल रहे थे तो आरोज रो रहे थे कि इतना उनसे जो काम करा रहे थे. वो तो बेचारा कमिश्नर गायब है तब से. ये हारे हुए लोग हैं, जबरदस्ती बैठे हैं, इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए ये हुकूमत चला नहीं सक रहे.
اور یہ تب سے ایک ہی کام پہ لگے ہوئے کہ کیسے انہوں نے طاقت کے زور پہ اور مار کے لوگوں کو ڈرا کے کرنا ہے. لیکن وہ دیکھ لیا کہ لوگ جیلوں میں بھی گئے لیکن ڈرے نہیں, لوگ شہید ہو گئے, لوگ پھر بھی کھڑے ہیں. تو یہ ان کو نہیں پتا, ان کو یہ نہیں پتا کہ لوگ یہ صرف پیسوں اور لالچ میں نہیں آتے, یہ لوگ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہیں. عمران خان ملک کے لیے کھڑا ہے, عوام بھی ان کے ملک کے لیے کھڑی ہے. جتنے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عمران خان کیا چاہتا ہے. عمران خان ان لوگوں کے لیے اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. اللہ کرے گا, عمران خان کی نیت تو اللہ جانتا ہے. اور ان کو یہ زبردستی انہوں نے جو قتل و غارت کی ہے نا, اس کے اوپر بھی اللہ ان سے حساب لے گا. دیکھیں میں کبھی کسی کو بددعا نہیں دیتی, میں ابھی بھی نہیں بددعا نہیں دے رہی, لیکن میں یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنا تاکہ ہم بھی دیکھیں, کیونکہ ہمیں بڑی تکلیف ہے کہ لوگوں کے سروں میں بچوں کے گولیاں ماری صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کی تصویر لے کے کھڑے تھے. اور اب میں سن رہی تھی کہ وہ جو رینجرز کے لوگ فوت ہوئے, وہ ان پہ انہی کے کسی سیاستدان یا بیوروکریٹ کے کسی بچے نے گاڑی چڑھائی. وہ کہتے ہیں جی اب یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی انہوں نے مار دیے. اب دیکھیں یہ اس کی ویڈیوز ہیں, متی اللہ جان نے اس کی ویڈیو دکھائی, سارا بتایا, لیکن یہ اس پہ جھوٹ بولتے رہیں گے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا. ہر ایک کو پتہ چل رہا ہے. اب گاؤں میں بھی لوگ جانتے ہیں, ایف آئی آر عمران خان صاحب کے اوپر کر دی گئی ہے, وہ سارے معاملے کی بھی. لاسٹ کمنٹ کریں رچرڈ گرینل کے اوپر. رچرڈ گرینل جس طرح سے کھل کر سوشل میڈیا پر انٹرنیشنلی بات چیت کر رہا ہے, واٹس یور کمنٹ آن اٹ؟ پتہ نہیں, میں سوچتی ہوں کہ ان کو بھی شاید پتا ہوگا کہ پاکستان کی کیا سٹیٹ ہے. عمران خان تو نہ امریکہ سے مدد چاہتے ہیں, نہ عمران خان نے کہا کہ کسی حکومت امریکہ کی ہمیں بچائے. دیکھیں انہوں نے عمران خان کی حکومت امریکہ کے ساتھ مل کے ہٹائی تھی. عمران خان امریکہ کو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں مجھے آ کے جیل سے نکالو, یہ خود ہی لگے رہتے ہیں. عمران خان کا اس میں کوئی نہیں. رچرڈ گرینل کیوں کر رہے ہیں اسے پتا ہوگا, وہاں پہ بھی پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی باتیں کرتی ہوئے گی, اور اس کو تو ظاہر ہے اس نے رسپانس دیکھا کہ کتنا رسپانس ملا ہے اسے, تو وہ کر رہا ہوگا. میں نے کوئی اس کو فالو نہیں کیا ویسے. تھینک یو فار یور ٹائم, بہت شکریہ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.